السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج جو میرے پاس غزل نمبر 2 ہے فیض احمد فیض کی سال دوم کے لیے۔ تو بیٹا ہم نے علامہ اقبال کی غزل نمبر 1 پر 3 لیکچر دیے تھے اور اس فیض احمد فیض کی غزل کے 2 لیکچر بنیں گے۔ تو کیا کہتے ہیں فیض احمد فیض مطلع میں؟ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب آت میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ بیٹا ہم اس مصرع پہلے مصرع اولا کو اگر دیکھیں تو مصرع اولا مختلف کتابوں میں ہم نے دیکھا، مختلف طریقوں سے ہمارے نصاب میں بھی شامل ہے۔ تو کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب کہیں لکھا ہوا ہے کہیں آت میں آت، یعنی کہ تا سے ہے، آت میں آت نہیں، کب بات میں تیری بات نہیں، یہاں پر یوں بھی لکھا گیا ہے چند کتابوں میں۔ تو کیا ہے کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ بیٹا اگر ہم دیکھیں تو پہلے فیض احمد فیض کو دیکھتے ہیں تو فیض احمد فیض اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سرزمین سیالکوٹ کی اہم 2 شخصیات ہیں، اہم 2 پیداوار ہیں۔ اور ہم اگر دیکھیں تو فیض احمد فیض بھی میں نے یہاں پہ لکھا ترقی پسند شاعر ہے اور انقلابی فکر رکھنے والے شاعر، یعنی ان کی شاعری پر علامہ اقبال کی شاعری کا خوب اثر ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں انقلابی فکر رکھنے والے شاعر ہیں، جدید اردو غزل میں یا شاعری میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اگر ہم فیض احمد فیض کو دیکھیں تو بیٹا فیض احمد فیض کے بارے میں لکھا مزدور طبقہ، محنت کش طبقہ اور کسانوں کی خوب ترجمانی انہوں کی ہے۔ اور یہاں پر ہمارے پاس جو مطلع ہے، اس مطلع میں کہتے ہیں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، یعنی اے محبوب تو بلا کے جسمانی طور پر مجھ سے جدا ہے۔ اب ذرا غور سے دیکھیں، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ تو کیا کہا کہ کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، بے شک جسمانی طور پر تو مجھ سے جدا ہو چکا ہے، ظاہری طور پر بہت فاصلے ہو چکے ہیں، لیکن میری یادوں میں ہمیشہ تو یاد ہے، میری باتوں میں ہمیشہ تو بسا ہوا ہے، میرے دل میں تو بسا ہوا ہے۔ اور کیا ہے کہ جب تیرے خیالوں میں گمسم ہو جاتے ہیں، کوئی نام میرا پوچھے تیرا نام بتاتے ہیں۔ اور یعنی کہ حالت یہ ہے کہ ہر پل میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ اور کیا کہا کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، میں اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، میں نہیں تم ہو جاتا ہوں، یعنی کہ میں چلتا پھرتا تجھے محسوس کرتا ہوں اور اپنے ہاتھوں میں تیرے ہاتھ کو محسوس کرتا ہوں۔ اور دوسرے مصرع میں سیاقۃ الاعداد، یہاں پر استفہام تھا ساتھ، دوسرے مصرع میں سیاقۃ الاعداد ہے صد شکر کہ اپنی راتوں میں سو شکر ہے، صد شکر کہ اپنی راتوں میں سو شکر ہے، صد شکر کا مطلب ہوتا ہے 100 شکر، اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں بلا۔ اب دیکھیں بیٹا کہ ہجر کہتے ہیں جدائی کو، بے وفائی کو۔ تو یہاں پر شاعر نے کہا کہ تیری یادیں اس قدر زیادہ ہے، ایک میلہ سا لگا ہوا ہے، گنے پیڑ کی چھاؤں میں تیری یادیں میلہ سا لگا لیتی ہیں، اچھا نہیں کرتی، یعنی کہ بے شمار تیری یادیں میرے ساتھ ہیں۔ اور شاعر نے بیٹا یہاں پر جو بات کی کہ محبوب کی جدائی کے باوجود، یعنی کہ وہ مجھ سے جدا ہے لیکن پھر بھی اس کی یادیں ایک میلہ سا لگا رکھتی ہیں، اور اس قدر زیادہ ہے کہ مجھے وہ جدائی کی راتیں محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ محبوب کی یادیں اس قدر میرے ساتھ ہیں، وہ اس قدر میں اس کو قریب محسوس کرتا ہوں، اس قدر میں پاس محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کی جدائی کو بھی جدائی نہیں تصور کر رہا، محبوب اس قدر میرے قریب ہے۔ اور یہاں پر میں نے فنی محسن لکھے کہ ہم اگر دیکھیں بیٹا استفہامیہ انداز ہے یہاں پر، پھر یہاں پر لفظ کوئی تکرار میں آ رہے ہیں، اور جیسا کہ کب بھی تکرار میں آ رہے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو سیاقۃ الاعداد ہے، سیاقۃ الاعداد میں صد شکر کہ اپنی راتوں میں، اب صد شکر کہ اپنی راتوں میں، صد یہاں پر 100 لفظ استعمال ہے اور یہاں پر کوئی لفظ ہے، یہ بطور سیاقۃ الاعداد بھی آ رہے ہیں۔ ہاں اگر ہم ہاتھ اور رات کو دیکھیں بطور قافیہ ہیں دونوں مصروں میں، اور نہیں بطور ردیف ہیں، تو یہ غزل کا مطلب بھی بن رہا ہے۔ تو بیٹا یہاں پر میں نے ایک شعر لکھا
کبھی خواب میں تیری یاد، کبھی یاد میں تیرا ساتھ ہے، میرے چارہ گر، میرے ہم نوا، میرے ہم نفسا، میرے ساتھیا۔ اور ایک شعر لکھا، کوئی آس پاس نہیں رہا تو خیال تیری طرف گیا، مجھے اپنا ہاتھ بھی چھو گیا تو خیال تیری طرف گیا۔ اور ایک شعر ہے کہ تم آؤ یا نہ آؤ خدا مست ہے اب سے یاد، تیری یادوں کا سمندر کرتا ہے خوشحال مجھے، محبوب تیری یادیں ہی میرے ساتھ اس قدر زیادہ ہیں کہ بھلا کہ تو جسمانی طور پر اور ظاہری طور پر مجھ سے جدا ہے، لیکن تیری یادیں تیری اس قدر زیادہ ہیں کہ میں ہمیشہ تجھے بہت قریب اور ساتھ اور پاس محسوس کرتا ہوں۔ یہ شعر تھا پہلا۔ جو ہمارے پاس دوسرا شعر ہے بیٹا فیض احمد فیض کی غزل کا، مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بے چاہیں جان دے آئیں، دل والوں پوچھا ہے جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ تو بیٹا یہاں پر میں نے کچھ پوائنٹ لکھے، پہلے ہم دل والوں اور پوچھا ہے جانا ہی میں ساری باتوں کو دیکھیں گے، یہاں پر رہ کر ہی ساری باتوں کو پرکھیں گے۔ دل والوں میں ہم لے لیتے ہیں سچے عشاق، ایک سچے عاشق کو مراد لے لیتے ہیں جو محبوب مجازی سے عشق کرتا ہے، جو نسوانی کردار سے عشق کرتا ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ ایک سچا عاشق جو ہے تو اس کو کیا کہا، مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جان دے آئیں، یعنی کہ آپ محبت کرتے ہیں تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دل والوں اے عاشق اگر کوچا جانا میں محبوب کی گلی میں، یہاں پر بیٹا یہ دیکھو سچے عشاق کو آپ نے محبوب کی گلی کے ساتھ یا محبوب کے گھر کے ساتھ یا اس دھرتی کے ساتھ ان دو کو آپس میں منسلک کرنا ہے، ان دو کو آپس میں لے کے چلنا ہے اور ان دو کو آپس میں لے کر تشریح کریں گے۔ اور کیا کہا، سچے عاشق مراد ہیں اور محبوب کی گلی میں اگر پابندیاں ہیں تو عشق تو پابندیاں نہیں چاہتا، عشق تو بے باک و شفاق ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ کیا کہا، آپ وہاں پر اپنا دل جان سب کچھ قربان کر دیں، محبوب کی خاطر سب کچھ قربان کر دیں۔ بیٹا دوسرا جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے، وطن کے سپاہی کو ہم دل والوں میں لے لیتے ہیں، چونکہ جس وقت میں یہ شاعری کی گئی آج پاکستان کے تحریک کے دنوں کی بات ہم کریں تو کیا کہا، دل والوں میں ہم یہاں پر وطن کے سپاہی مراد لے لیتے ہیں اور جوان مراد لے لیتے ہیں، لوگوں کو مراد لے لیتے ہیں۔ تو دوسری طرف کوچا جانا کو ہم مراد پاکستان لے لیتے ہیں، تو یہ تمہارا نصب العین ہے، پاکستان تمہارا نصب العین ہے، اے وطن کے سپاہیوں، پاکستان تمہارا نصب العین ہے، اس کے لیے تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو، جان کو قربان کر دو، اس کو خاطر میں نہ لاؤ اور اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسرا جو پہلو میں لے لیتا ہوں، چونکہ مذہبی پابندیاں تھی اس دور میں، بہت سارے مسائل تھے، تو دین کے پاسبان کو مراد لے لیں، دین کے محافظ کو مراد لے لیں، اور دوسری طرف مذہب پر پابندیاں مراد لے لیں۔ تو مذہب پر پابندیاں ہم کسی بھی پہلو پر لے جا کر تشریح مکمل کر سکتے ہیں کہ مذہب پر پابندیاں ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس مذہب کی پابندیوں کو ہٹا سکتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے اگر آپ کی جان جاتی ہے تو اس سے پریشان نہ ہو، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں جان دے آئیں، دل والوں کوچا جانا میں کیا ایسے بھی حالات نہیں۔ تو اگر وہاں محبوب کی گلی کے حالات بہت خراب ہیں تو پھر بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وطن کی خطر یا وطن کے موضوع پر جب تشریح کریں تو اس میں آپ لکھ سکتے ہوں، دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ نصب العین کی بات کریں، عشق کی بات کریں، اس شعر میں زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ آپ یہ اشعار بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس شعر کی تشریح کے اندر۔ بیٹا تیسرا شعر میں نے یہاں پہ لکھا ہے، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو بیٹا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بڑے نصب العین کی بات ہے، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا۔ مثال دیتا ہوں، ایک راہ چلتا ہوا انسان ہے، اس کو کوئی شوٹ کر جاتا ہے، گولی مار دیتا ہے، ایک خواہ قتل ہے، اور بھائی تم قتل کر کے جیل میں جا رہے ہو، تمہارا کوئی بڑا نصب العین نہیں ہے، تم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے جیل خانے میں جا رہے ہو، قید خانے میں جا رہے ہو، یا
دار پر جا رہے ہو لٹکنے کے لیے، تمہارا بڑا نسب العین نہیں ہے، تمہیں لٹکا دینا چاہیے اور تمہارے لیے آنسو بہانا بھی فضول ہے۔ اور ایک شخص ہے وہ جو بڑا کارنامہ کرتا ہے، وہ وطن کی خاطر، قوم کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر بڑا کارنامہ پیش کرتا ہے، وہ چور نہیں ہے، وہ فراڈیا نہیں ہے، وہ نسل باز نہیں ہے۔ اگر وہ جیلوں میں جا کے بیٹھ گیا، اس کو قید کر دیا گیا، اس کو لٹکا دیا گیا، تو پھر وہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، کم از کم اس کا کوئی نسب العین تو ہے نا، اس کا کوئی ارادہ تو ہے نا، اس کا کوئی مقام تو ہے نا، اس کا کوئی رتبہ تو ہے نا، اس کا کوئی مرتبہ تو ہے نا، اس کی اپنی شان تو ہے نا۔ کیوں؟ اس نے کوئی ایسا فراڈیا کام نہیں کیا، اس کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ اور ایسے عالم میں اگر آپ کوئی بڑا کارنامہ کرتے ہیں، بڑا کوئی نسب العین ہے، اس کی خاطر آپ جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، دین کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر آپ بے دریغ اور بغیر خوف کے اس میں کود پڑے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی، تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس میں کود جائیں اور اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ ہاں، اگر آپ کو سزا ہو جاتی ہے اور آپ اس میں خوف زدہ نہ ہوں، چونکہ آپ نے ایک بڑا کارنامہ کیا ہے، ایک چھوٹا کارنامہ نہیں، آپ کا بڑا کارنامہ ہے، تو کیا کہا، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے یہاں پہ لکھا بڑا نسب العین آپ کا ہونا چاہیے، وطن کی خاطر آپ کو قربانی دینی چاہیے، دین کی خاطر آپ ان تینوں پہلوؤں پر تھوڑا تھوڑا کر کے تشریح کو کر سکتے ہیں۔ پھر ازل سے رچ گئی ہے سربلندی اپنی فطرت میں، ہمیں کتنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا۔ پھر ایک شعر ہے کہ ہنستا ہوا ایک شخص گیا دار کی جانب، حیران کھڑی ہلکے خدا دیکھ رہی تھی۔ اور جب انسان کا بڑا نسب العین ہوتا ہے تو وہ پھر عمران خان بن جاتا ہے، وہ پھر ڈرتا نہیں ہے، وہ یہ جنوں سے نہیں ڈرتا، وہ نسب العین رکھتا ہے، وہ بڑا رتبہ رکھتا ہے، وہ بڑا نظریہ رکھتا ہے۔ تو بیٹا یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ موجودہ میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں 18 اپریل 2025 کو۔ تو موٹیویشن ہمارے پاس اس شعر کی مطابقت سے، اس وقت عمران خان ہے جو 2 سالوں سے قید میں ہے، ایک نظریہ رکھتا تھا، تو جب آپ بڑا نظریہ رکھتے ہیں تو آپ کو قید کر دیا جائے تو یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اوکے۔